ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ اپنے مرحومین کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے۔ پہلا صدقہ جاریہ، کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، جیسے کوئی کنواں کھدوا دینا، کوئی لنگر خانہ قائم کر دینا، مسجد میں اینٹیں لگوا دینا، کوئی AC لگوا دینا مسجد میں۔ دوسرا علم کی بات، ہمارے اولیاء کرام نے کئی کتابیں لکھی، امام بخاری کی آپ تصانیف دیکھیں کہ آج بھی جب انہیں کوئی پڑھے گا نا تو اس کا ثواب امام بخاری کو ضرور پہنچے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد، جو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اللہ نے اس کے مراتب کو بلند کر دیا۔ اس نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل کیا ہی نہ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہاں پر تیرے مراتب کو بلند کر دیا، اس کا فائدہ تجھے یہاں پر پہنچا ہے۔ اصحاب ثواب کی برکت یہ ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری امت مرحومہ ہے۔ یہاں پہ مرحومہ کا مطلب ہے قابل رحم۔ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت قبر میں جائے گی تو گناہگار ہوگی، لیکن جب قبر سے باہر نکلے گی تو گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ مرنے کے بعد تو انسان نہ نیک عمل کر سکتا ہے، کوئی نیکی نہیں کر سکتا، نہ توبہ نہیں کر سکتا، تو امت گناہوں سے پاک ہو کر کیسے نکلے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پسماندگان، ان کے لواحقین جب ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان سے عذاب اٹھا لے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قبرستان سے مردے باہر نکل رہے تھے اور فرشتے نور کے تھالوں میں کوئی چیز رکھ کر انہیں تقسیم کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا نہیں، اس قبرستان میں جو لوگ مردے لیٹے ہوئے تھے ان کے لواحقین نے ان کے لیے اصحال ثواب بھیجا ہے، اور فرشتے وہ اصحال ثواب نور کے تھال میں رکھ کر ان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف درود پاک، آپ صرف درود پاک پڑھ دیں، وہ اصحال ثواب کر دیں، اس کی برکتیں بھی مرحومین کو مل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اس وقت کے سلطان العارفین بایزید بسطامی کے پاس جا کے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ آپ نے اسے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا، اس نے کیا تو رات کو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی کے گلے میں ایک توق تھا اور وہ دوزخ میں تھی۔ بڑی پریشان ہوئی، صبح آ کے اس نے بایزید بسطامی کو بتایا اپنے خواب کے بارے میں کہ پلیز کہ کچھ کرے میرا۔ آپ نے اس رات خواب دیکھا کہ وہی لڑکی، اس نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ جنت کا تاج ہے اور جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کل تک تو عذاب میں مبتلا تھی، آج تجھ پہ یہ رحمت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جس قبرستان میں میری قبر تھی نا، وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا۔ اس نے چلتے چلتے ایک دفعہ درود پڑھ کر اسے قبرستان والوں کو اصحال ثواب کر دیا۔ اللہ نے
ایک دفعہ درود پڑھنے کی برکت سے تمام قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا. یہ دیکھیں درود شریف کی برکت کتنی. پھر آپ سرکار کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں نا تو اس وقت اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو، اور اس مشکل وقت میں اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے دعائے مغفرت کی. وہ شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پسماندگان، اس کے لواحقین اس کے لیے کچھ پڑھ کے بھیج دیں. پھر فوت شدہ لوگوں کا جو مرحومین ہیں ہمارے، ان کے حقوق میں سے ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے نام سے صدقہ خیرات کیا جائے. ان کے نام سے صدقہ خیرات کیا جائے. اور میں سرکار کے کردار پر، سرکار کے کریکٹر پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے سب سے بڑے سخی آقا دو جہاں، نہ عرش پہ ایسا نہ فرش پہ ایسا، ان جیسی شخصیت آپ کو نہ پہلے دنیا بننے سے پہلے تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. میں ان کی سخاوت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ انہوں نے، سرکار نے 90,000 درہم خیرات کر دی. اب ذرا اس کنسیپٹ آف چیریٹی کو دیکھیے گا کہ کیسا کنسیپٹ آف چیریٹی آپ سرکار نے دیا ہمیں. ایک دفعہ آپ نے 90,000 درہم خیرات کیے. ایک شخص آیا، اس نے کہا آقا مجھے بھی کچھ عنایت کرے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو سب تقسیم کر دیا، اب تو جا، جس جس چیز کی تجھے ضرورت ہے مجھ محمد کا نام لے کے ادھار لے لے. جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں وہ ادھار چکا دوں گا. ایسا کنسیپٹ آف چیریٹی آپ سرکار نے دیا، کوئی نہیں دے سکا. دنیا میں بڑے سخی لوگ آئے ہیں، لیکن آپ نے جو کنسیپٹ آف چیریٹی دیا ایسا کسی نے آج تک نہیں دیا. پھر لوگ اکثر ختم کے کھانے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے. اور یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، سب کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں. سرکار کی ایک حدیث کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے، جس کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے اسے صرف شیطان نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دلی مرادوں کو پورا کرے، اور غم اہل بیت کے علاوہ کبھی کوئی غم نہ دے.